نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے الصلاۃ والسلام. All praise to Allah subhanahu wa ta'ala. There is no God but Allah. If someone seeks help from anyone but Him, he has gone astray and is worthy of contempt. If someone follows any path but His, he has gone astray. If Allah subhanahu wa ta'ala does not provide a light for someone, that person has no light. Blessing and peace be upon Khatim al-Nabiyyin, Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, the seal of prophets and messengers, who was sent as mercy, yani rahmatan lil alameen. Peace and blessings be upon those that preceded him, those chosen to convey the message for the guidance of humankind, and peace and blessings be upon the Ahlul Bayt and the ashab of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, and the successors to the guidance until the day when they shall all be resurrected. کسی کو تاج سلطانی کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در کی، کسی کو خاک کی ڈھیری، کسی کو سنگ مرمر کی، وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. اشارہ اس کا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں. میرے انتہائی محترم عزت مآب صاحبزادہ والا شان رہبر شریعت پیر طریقت جناب جسٹس پیر سید رضی العباس شاہ صاحب مدد اللہ علی، میرے برادران محترم صاحبزادہ والا شان پیر سید ابراء الحسن شاہ صاحب، میرے انتہائی محترم مشائخ عظام علماء کرام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم، یہ زندگی انسان کو میرے رب کی عطا کردہ نعمت ہے. اس زندگی کو سسٹین کرنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے میرے اللہ نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق فرمائی. یعنی اب نہ ہی کائنات میں کوئی چیز بیکار ہے، نہ ہی انسان بیکار ہے، اور نہ ہی اس کی زندگی بے مقصد ہے.
انسان کی تخلیق, the creation of mankind, the purpose of the creation of mankind, انسان کی تخلیق کا مقصد سامعین و ناظرین اللہ نے اپنی عبادت رکھا ہے, اپنی بارگاہ میں جھکنا سجدہ کرنا رکھا ہے, اور عبادت کی مختلف صورتیں ہیں. There are different types of worship. ہر صورت کا اپنا رنگ ہے, ہر صورت کا اپنا ذوق ہے, ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے. رب قرآن میں فرماتا ہے والکتاب المبین, قسم ہے اس روشن کتاب کی. حضرات یہ روشن کتاب, اس کی تلاوت یاد رکھیے گا افضل ترین عبادت. It is the best form of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. تلاوت قرآن وہ نیک عمل ہے جس پر بندے کا شمار اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں ہونے لگتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 وقت کی فرض نمازوں کی حفاظت کرے, پابندی کرے, حضور نے فرمایا وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. He will not be counted amongst those who have gone astray. غافلین میں اس کا نام نہیں لکھا جائے گا. اور میری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے روز رات کو سونے سے پہلے 100 آیات کریمہ کی قرآن سے تلاوت کر لی, وہ ہمیشہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا. اس قرآن کی تلاوت کرنا ایک بابرکت عمل ہے. جس گھر میں یہ قرآن پڑھا جائے وہاں خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے, اس گھر کی تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں. ہمیں کہیں بازاروں میں یہ بے نام قسم کے بابوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں, اپنی جوانی, اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع نہ کرو, قرآن کو سینے سے لگا لو, جس کے لیے حسین نے بھی سر کٹایا, علی نے بھی سر کٹایا. اس قرآن کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. یہ جس گھر میں پڑھا جائے وہاں خدا کی قسم تنگ دستیاں دور ہو جاتی ہیں. پڑھنے والے پر میرے رب کا اتنا کرم ہوتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں میرا اللہ عطا کرتا ہے. اس بابرکت قرآن کی تلاوت سے میرے بھائیوں لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. لائف چینج, ہارٹس چینج, دل بدل جاتے ہیں. تذکرۃ الاولیاء حضرت فضیل بن عیاض کا یہ واقعہ اس میں نقل ہے. زندگی کے کسی ایک حصے میں زبردست قسم کے, فرسٹ کلاس قسم کے ڈاکو ہوا کرتے تھے. He was a bandit, he was a robber. لوٹتے تھے, لوگوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. ایک رات ایک قافلے کو لوٹنے کی نیت سے قافلے کی طرف بڑھے تو عجیب معاملہ ہوا کہ قافلے کے اندر آپ جیسا ایک نوجوان بیٹھا تھا, اور رات کے وقت جب ڈاکو اس قافلے کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں وہ نوجوان وہاں بیٹھا چوکیداری نہیں کر رہا تھا بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اور قرآن کی جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت کریمہ اس نے تلاوت کی. قرآن میں رب فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہو هو الغفور الرحیم. اے میرے نبی آپ فرما دیجئے رب کہتا ہے کہ میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی, ظلم کر لیا, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ڈو ناٹ ڈسپیئر, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے, وہ یقیناً بڑا بخشنے والا, بڑا رحم فرمانے والا ہے. میرے بھائیوں ادھر قرآن کی یہ تلاوت, آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی, ادھر فضیل بن عیاض کے کانوں نے اس کو سماعت فرمایا. دل پر ایسا اثر ہوا کہ دل کی کایا ہی پلٹ گئی. خدا کی بارگاہ میں توبہ کی, معافی مانگ کر نکل پڑے. ہر اس بندے کے پاس گئے, چل کے گئے, دور گئے, قریب آئے, چل کر گئے, جا کر اس سے معافی مانگی جس کو لوٹا تھا, جس کو تکلیف پہنچائی تھی, کہ یار مجھے معاف کر دے, میں نے تیرا مال لوٹا, تیرے پہ زیادتی کی, تیرے پہ ظلم کیا, مجھے معاف کر دے. ہر بندے نے معاف کر دیا. معافی مانگتے مانگتے فضیل بن عیاض ایک ایسے دروازے پہ پہنچ گئے جو نہ صرف وہ آخری بندہ تھا جس سے معافی مانگنی تھی بلکہ وہ ایک بڑا سخت دل یہودی بھی تھا.
یہودی بھی تھا. فضیل بن عیاض گئے, کہنے لگے یار یہ معاملہ ہوا, میرے دل کی کایا پلٹ کی, میں نے اب اللہ کے راستے پہ آ گیا ہوں, میں نے سب سے معافی مانگ لی, جس کو لوٹا, جس کو تکلیف پہنچائی, تو آخری بندہ رہ گیا, تیرے سے معافی مانگنی ہے, بھائی معاف کر دے. یہودی اکڑ گیا, کہنے لگا فضیل نہ جی نہ, معاف نہیں میں کردا اس طرح. پوچھا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا وہ مٹی کا پہاڑ ہے, جاؤ فضیل اس کو صاف کر کے آؤ, گو کلین دیٹ ماؤنٹین آف ڈسٹ, اس کو صاف کر کے آؤ, پھر سوچوں گا. چلے گئے, مٹی کے پہاڑ کو صاف کیا, رب نے مدد فرما دی, پہاڑ صاف ہو گیا. واپس آئے, یہودی کے پاس آ کے کہنے لگے کہ بھائی تیری بات پوری کر دی, اب اپنی بات تو پوری کر. وہ کہنے لگا کہ فضیل دراصل بات یہ ہے کہ جب تو نے مجھے لوٹا تھا نا, مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میں نے قسم اٹھائی تھی. فضیل بن عیاض نے پوچھا جلدی بول کیا قسم اٹھائی؟ کہنے لگا میں نے قسم یہ اٹھائی کہ جب تک یہ فضیل میرا لوٹا ہوا مال نہیں دے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا. آپ نے کہا تو نے مٹی کا پہاڑ کہا کہ صاف کر دے, وہ میں جا کے صاف کر آیا ہوں, اب تو معاف کر دینا چاہیے. اس نے کہا نہیں, میں نے قسم اٹھائی تھی, میری قسم پوری کر. آپ خاموش ہو گئے, نہ جانے کیا ہوا, اس کا دل تھوڑا سا نرم ہو گیا. کہنے لگا چل ٹھیک ہے فضیل, تو اتنا سفر کر کے آیا, میں تیری مدد کر دیتا ہوں, تو اس طرح کر, میں نے قسم جو اٹھائی تھی اس کو تو میں نے پورا کرنا ہے. قسم بھائیو یہ تھی کہ جب فضیل بن عیاض اس کو لوٹا, اس نے قسم اٹھائی کہ جب تک فضیل مجھے میری دولت واپس نہیں کرتا میں معاف نہیں کروں گا. اس یہودی نے فضیل بن عیاض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہا کہ میری بات سن, میرے کمرے میں جا, وہاں ایک دری بچھی ہے, دری کے نیچے سونے کے دینار پڑے ہیں, تو سونے کے دینار نکال کر لے آ, میری تو ہاتھ میں وہ پکڑا دے, تو میں گمان یہ کروں گا کہ میری لوٹی ہوئی دولت تو نے پکڑا دی, تو وہ سونے کے دینار مجھے پکڑا دے, میری قسم پوری ہو جائے گی, میں تجھے معاف کر دوں گا. فضیل نے کہا معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں ہاں معاف کر دوں گا. آپ نے فرمایا دیکھ لیں یہ پہاڑ والا معاملہ. اس نے کہا نا جی نا, ساڈی زبان ہوندی ہے, معاف کر دوں گا. آپ نے فرمایا چل ٹھیک ہے. چلے گئے کمرے کے اندر گئے, دروازہ کھولا, بچھی دری نظر آئی, دری کے نیچے ہاتھ ڈالا, فضیل بن عیاض کے ہاتھ میں دینار آئے, وہ بھی سونے کے. واپس پلٹ کے آئے, بند مٹھی اس کے سامنے جب کی, جب وہ مٹھی کی طرف دیکھنے لگا, مٹھی کھولی تو مٹھی کے اندر سونے کے دینار دیکھ کے یہودی کی چیخ نکل گئی. ایسی چیخ نکلی زمین پہ گر گیا, زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا. پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا, جب ہوش میں آیا اٹھتے سال کہنے لگا فضیل خدا کا واسطہ کلمہ پڑھا دے, کلمہ پڑھا دے. فضیل بن عیاض نے ایک لمحہ ضائع نہ کیا, آپ نے پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہودی نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب مسلمان ہو گیا تو فضیل پوچھنے لگے مسلمان کیوں ہوا؟ کہنے لگا مسلمان اس لیے ہوا کہ خدا کی قسم میں تو بچپن سے تورات پڑھتا آ رہا ہوں, تورات کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا ہے, ارے جو اللہ کا بندہ دل سے اللہ سے توبہ کر لے وہ جب مٹی کو ہاتھ ڈالے وہ سونا بن جاتی ہے. فضیل تجھے میں نے کمرے میں دری کے نیچے, میں نے تجھے وہاں سے دینار لینے بھیجے تو تھے, مگر خدا کی قسم وہاں دینار نہیں, وہاں مٹی تھی. تو نے جب مٹی کو ہاتھ ڈالا ارے وہ سونا بن گئی, لہذا تو بھی سچا, تیری توبہ بھی سچی, تیرا رب بھی سچا. اسی بارے میں تو اقبال کہتا تھا, اور نوجوانوں اور قرآن کو سینے میں رکھنے والوں قرآن کو سمجھو, اقبال کا مطالعہ کرو. اقبال کہتا تھا اے بندے خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. حضرات گرامی, میرے بھائیوں, میرے دوستو, قرآن سے اپنا اور اپنے بچوں کا رشتہ جوڑو. یہ خوش بخت بچے ہیں, خوش نصیب ہیں, ان کے چہرے کو دیکھو نور برس رہا ہے, یہ خوش نصیب. آپ اپنے بچوں کو بھی ان کی جگہ پر بٹھائیں, اپنے بچوں کو بھی ان کی جگہ پر بٹھائیں. قرآن سے اپنا اور اپنے بچوں کا رشتہ مضبوط کیجئے. یہ کہنے میں تو بڑے مزے کی بات ہے, it's a fascinating thing to say, a fantastic thing to say. یہ کہنے میں تو بڑے مزے کی بات ہے کہ بھئی ہاتھ لگاؤ تو مٹی سونا بن جائے. خدا گواہ ایسا ہی ہوا تھا. جو ہی حضرت فضیل بن عیاض نے سچے دل سے رب سے معافی مانگ لی نا, تو مٹی کو ہاتھ ڈالا تو سونا ہو گئی. مگر یہاں ایک اور غور طلب بات ہے, علماء تو اس بات کو جانتے ہیں, یہ میرے اور آپ کے لیے ہے. غور طلب بات یہ ہے کہ آج اس پرفتن دور کے حوالے سے میرے اور آپ کے لیے اس واقعے میں سبق کیا ہے. ضروری نہیں یہ حدیث نہیں بیان کی جس کی سند بالکل تگڑی ہونی چاہیے, یہ میں نے حدیث نہیں, یہ میں نے آپ کو ایک اللہ کے ولی کا واقعہ سنایا ہے. اس کے اندر دیکھیں کہ کیا واقعہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے یا نہیں.
لوگ اسی لیے تو مذاق اڑاتے ہیں میرا اور تمہارا کہ جی کرامات بیان کرتے رہتے ہیں. بھائی کرامات بھی اگر بیان کرتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں. تو اس واقعے میں دیکھیں اصل میں اس میں پیغام کیا ہے. واٹ از دی مورل آف دا سٹوری؟ پیغام کیا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض نے بابرکت قرآن کی تلاوت کو سنا. اس تلاوت قرآن کے ساتھ اللہ کا کرم تو ہوا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ فضیل بن عیاض کو اللہ کے کلام کی سمجھ بھی آئی، کلام کو سمجھے بھی. جو آیت مبارکہ تلاوت کی جا رہی تھی ان کو فضیل بن عیاض نے سمجھا بھی، اور خدا کے خوف نے ان کے دل اور جسم کو ہلا دیا، تب ان کی زندگی بدلی. only then his life changed. لہٰذا ہمیں اور ہمارے بچوں کو قرآن کی تلاوت تو سننی چاہیے، کرنی بھی چاہیے. یہ نیک عمل برکت والا ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں قرآن کا مطالعہ بھی کرو. بیٹیوں کی بارات پر بچیوں کے سر پر صرف رکھنے کے لیے قرآن نہیں نازل کیا گیا، قرآن یہاں رکھ کر پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا. اس کو پڑھو، ریفلیکٹ اپون اٹ، تدبر کرو، تفکر کرو. اس کو سمجھنے کے لیے عربی زبان سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اور پھر اس قرآن کی آیات مبارکہ کو سینے سے لگاؤ، سینے میں جانے دو، ان پر غور و فکر کرو، تب زندگی بدلے گی. only then life will change. اور خدا کی قسم شاید پھر مٹی کو ہاتھ ڈالو وہ بھی سونا ہو. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان. میں آج بڑا سنبھل کے چل رہا ہوں کیونکہ میں اپنے نانا جی کی مسجد میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. اب یہاں یہ بات ثابت ہوگی there is no room for any more clarification. کوئی زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قرآن ایک بابرکت کتاب ہے الحمدللہ. مگر یہاں ایک سوال ہے اور اس کو بہت جلدی سے میں ایڈریس کر موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں. سوال یہ ہے کہ برکت کیا چیز ہے بھائی؟ یہ برکت کسی بیکری کا نام ہے؟ یہ بابا برکت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ برکت کس کو کہتے ہیں؟ امام راغب اصفہانی نے لکھا کہ برکت کا معنی ہے کسی شے کے اندر خیر الہی کو پایا جانا. برکت کے لغوی معنی لنگوسٹک میننگ اضافہ، زیادتی و کثرت، سعادت و خوشبختی ہونا. میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت مسلمان پر سب سے برکت والی کتاب جو نازل فرمائی اس کا نام قرآن ہے. اور قرآن میں رب فرماتا ہے والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. رب کہتا ہے قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات کو اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. تو بھائیو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب نے نہ صرف بابرکت قرآن نازل فرمایا جو برکت والی کتاب ہے ہی، بلکہ میرے رب نے یہ برکت والی کتاب ایک برکت والی رات کو اتاری. ایک برکت. لہٰذا جہاں رب نے چیزوں میں برکت رکھی ہے، جیسے کہ کتاب میں رب نے برکت رکھی ہے، اسی طرح اللہ نے کچھ لمحات، کچھ اوقات، کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ راتیں بابرکت بنا دی ہیں. ان بابرکت اوقات میں بہت سے اوقات آ جاتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے، میرے نبی کا میلاد کا دن آ جاتا ہے. اب جو عاشق مصطفیٰ ہے اس کو اب تھوڑی تھوڑی سی حرکت میں آ جانا چاہیے، آگے پتہ لگ جائے گا میرے اس بات سے مطلب کیا ہے. میرے بھائیو رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت ہے، میلاد النبی کا دن بابرکت ہے، یوم عاشورہ بابرکت ہے، جمعۃ المبارک بابرکت ہے، ذوالحجہ کے 10 دن بابرکت ہیں، عید الفطر بابرکت ہے، عید الاضحیٰ بابرکت ہے، شب معراج بابرکت ہے، اور آج کی رات شب برات بھی بابرکت ہے. اس رات کے حوالے سے میرا رب فرماتا ہے لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات، برکت والی رات، a night full of blessings. اور یہ شعبان کے مبارک مہینے کی 15ویں رات ہے، آج کی رات. یہ آج کی رات ہے جس میں قرآن اترا. شب برات میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات ہوئی.
یہ رات ہمارے گناہوں کو بخشوانے والی رات ہے، ہماری ساری ضروریات کو پورا کرنے کی انتظامات کرنے والی رات ہے۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ عطا خدا کی ہے، مگر اس کی نشاندہی محمد مصطفیٰ نے کی۔ عقیدہ بھی ٹھیک کر دوں، اس کی نشاندہی میرے نبی نے۔ اس رات پر جتنا یقین ہوگا اتنا اپنے نبی سے رشتہ پکا ہوگا اس رات پر، کیونکہ اس کی نشاندہی میرے نبی نے کی۔ اس سے جتنا اس پر یقین ہوگا اتنا ہی حضور کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان سماعت فرمائیے، آپ نے فرمایا باقی وہ راتیں، آرڈنری نائٹس، آج کے علاوہ جو راتیں ہیں، حضور فرماتے جن میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ Only one door of blessings is open on every night except for this night۔ آج کی رات کے علاوہ روزانہ اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا، حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ہر رات کو آدھی رات کے وقت، یہ نوجوان جو یوٹیوب کی فلمیں دیکھ کر این اسی وقت سو جاتے ہیں جس وقت رب کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے، مگر آج تم خوش قسمت ہو، تم ادھر بیٹھے ہو، خوش قسمت ہو، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ باقی راتوں میں آدھی رات کو رحمت کا ایک دروازہ کھلتا ہے۔ جو عابد ہے، جو زاہد ہے، جو تقوی والا متقی ہے، جو آدمی رات کو جاگتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی راتوں کا فائدہ اس وقت آدھی رات کو رحمت کے ایک دروازے سے اٹھاتا ہے۔ لیکن شب برات، آج کی رات، آدھی رات کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا شب برات میں شام ہوتے ہی رب نے 300 دروازے کھول دیے۔ کہاں ایک دروازہ، کہاں 300 دروازے، کہاں ایک دروازہ رحمت کا، وہ بھی آدھی رات کو، وہ بھی اس کے لیے جو جاگ رہا ہے، اور کہاں شام ہوتے ہی 300 دروازے میرے رب کی رحمت کے۔ اور خدا سے پیار کرو، کہو سبحان اللہ۔ میرا رب بڑا رحیم ہے۔ نوجوانوں، کسی کو اپنا حوصلہ نہ توڑنے دو، کسی کو اتنی طاقت نہ دو کہ دنیا دار اپنا پیسہ تمہارے آگے کر کے تمہیں یہ کہ رب کو چھوڑ دو، دنیا کو اپنا لو۔ ارے ہم محمد کے غلام ہیں، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ شب برات کی شام کو 300 دروازے، 300 دروازے رحمت کے رب کھول دیتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے یہ 300 دروازے حضور کے گناہگار امتیوں کے لیے ہیں۔ ارے بھائیو غور کرو اس نقطے پر، عابدوں زاہدوں کے لیے آدھی رات کو ایک دروازہ کھلتا ہے، اور حضور کی امت کے گناہگاروں کے لیے شب برات کو 300 دروازے کھلتے ہیں۔ اور باقی راتوں میں گناہگار عرض کرتے ہیں یا اللہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ اپنا کرم فرما دے، یا اللہ یہ پریشانیاں، یہ تنگ دستیاں پروردگار دور کر دے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ باقی راتوں میں بندے مانگتے ہیں، وہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے، وہ چاہے قبول کرے چاہے نہ قبول کرے۔ لیکن آج کی رات، آج تم اس لیے خوش نصیب ہو، آج ہم اس لیے خوش نصیب ہیں کہ آج شب برات کی رات، ارے دعا قبول کرنے والا وہ مالک، وہ خالق، وہ بادشاہ خود کہتا ہے ارے کوئی ہے مانگنے والا جس کو عطا کرو۔ او سانو تے منگنا بھی نہیں آمدا، خدا دی قسمیں رب کو لو مانگ لو، اللہ سے مانگو، ask him for everything، اور خدا سے ہی مانگا کرو، خدا سے مانگو۔ آج کی رات رب کہتا ہے ارے ہے کوئی مانگنے والا؟ میں بھی آج کچھ مانگ کے آیا ہوں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میں ساری زندگی آج کی رات ہی مانگتا رہا تھا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا۔ آج کی رات رب کہتا ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں؟ Is there anybody here who wants something from his Lord and Allah is saying I will give it to you? ادھر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھلتے ہیں، جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کی برسات ہوتی ہے، مگر ادھر ہماری انہی شہروں میں، انہی گلیوں میں، انہی گھروں میں ہمارے بچے گھروں میں چھپ کے کمروں میں بیٹھ کر ڈرامے دیکھ رہے ہیں۔ آج کی رات
ناچ گانا ہو رہا ہے، آتش بازیاں کر رہے ہیں، پٹاخے چلا رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، نہ جانے دنیا میں کدھر کدھر آج کی رات اس وقت کلبوں میں شرابیں پی جا رہی ہیں، گانے سن رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، بدکاریاں کر رہے ہیں، جبکہ میرے بھائیوں آج تو رب خود اعلان کر رہا ہے، کہہ رہا ہے بندے مانگ جو مانگنا ہے، مانگ جو مانگنا ہے، تیرے دامن کو میں بھر دوں، جھولی کو پھیلا، مجھ سے رزق مانگ، ask me for provision۔ رب کہتا ہے مجھ سے اولاد مانگ، ask me for children۔ رب کہتا ہے مجھ سے کاروبار مانگ، ask me for livelihood۔ ارے رب کہتا ہے مجھ سے مدینے کی ہوا مانگ، ask me for the breeze of the city of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کہتا ہے مجھ سے کعبے کی فضا مانگ، اپنا دامن نہ دیکھ کر مانگ، میری عطا کو دیکھ کر مانگ۔ ارے مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل مانگ لو، حسن نظر مانگ لو، اور کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، مانگ لو مانگ لو مانگ لو مانگ لو، چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والی کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضرات محترم، شعبان کے مقدس مہینے میں شب برات کی رات، 15ویں رات کو میرا رب آسمان کے ستاروں، دنیا کے شب روز، درختوں کے پتوں کی گنتی کے برابر، پہاڑوں کے وزن کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر میرا رب لوگوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہے، there's no doubt about it، اس میں اب شک نہیں ہونا چاہیے۔ برکت کا معنی بھی بتا دیا، یہ بھی بتایا کہ کچھ اوقات برکت والے ہیں جیسے کہ یہ رات، جیسے کہ یہ مہینہ، یہ بھی بتایا کہ کچھ چیزیں برکت ہیں جیسے قرآن برکت والی کتاب، یہ برکت والا مہینہ ہے کیونکہ حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ دیکھو محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ اب میں سرکار کے ذکر پہ آ رہا ہوں اور میں اپنے نانا جی کی تربیت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا پیر سید حامد علی شاہ کی تربیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ آج میں یہ بھی مانگ کر آیا ہوں، میرے بھائیوں، میرے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے۔ حضرات گرامی، جس مہینے میں میرے رب کو، میری رب کی خصوصی رحمت بندوں پر ہوتی ہے نا، وہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے، وہ رحمت للعالمین کا مہینہ ہے۔ رجب میرے اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، رمضان میرے نبی کی امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان میں اب ہیں، 15ویں رات ہے، یہ بابرکت شام ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے، یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، یہ وہ بابرکت شعبان کا مہینہ ہے۔ اور یہاں تک نہیں، میرے رب نے اپنی برکت صرف لمحات، اوقات، مہینوں، دن یا رات تک رکھی ہوتی تو پھر میری گفتگو کا اینڈ ادھر ہی ہو جاتا، بات ادھر ہی ختم ہو جاتی، بلکہ ایسا نہیں، میرے اللہ نے کچھ ایسی شخصیات دنیا میں بھیجی جو برکت والی، یعنی شروع میں نے کہاں سے کیا؟ میں نے بات شروع کی برکت سے، میں نے پہلے بتایا چیزوں میں برکت، پھر میں نے بتایا اوقات لمحات میں برکت، اب میرے بھائیوں میں آگے ہوں شخصیات میں برکت، ہستیوں میں برکت۔ میرے رب نے دنیا میں کچھ ایسی شخصیات بھیجی جو برکت والی ہیں، اور بس ایک آپ کو بات کہہ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں جو بھی بات کر چکا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، اور اللہ کے فضل سے مرشد کی نگاہ سے نانا جی شہنشاہ خطابت پیر حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دعا کا صدقہ، انہی کے فیض کا صدقہ، جو بات آگے بھی کروں گا قرآن سے کروں گا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، میرے استاد ہیں، میرے محترم ہیں، میرے بزرگ ہیں، میری نسبت اپنی جگہ پر میرے سے بڑے ہیں، جو بات کروں گا قرآن سے کروں گا۔ قرآن کو غور سے سنیے گا، میرا رب کہتا ہے میں نے شخصیات
ہستیاں ایسی بھیجی. ارے بھائیو جو برکت والی ہیں, آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن میں کن برکت ہستیوں کا ذکر آیا. تو قرآن نے سب سے پہلے جن برکت ہستیوں کا ذکر کیا ان کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں. ارے اہل بیت اطہار کہتے ہیں. اب بچوں سن قرآن, رب کہتے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت ہو, اس کی برکتیں ہو. میرے بھائیو اب قرآن کو سنتے جانا, قرآن کو سنتے جانا. اللہ نے کن کن ہستیوں کو بابرکت بنایا. ارے رب نے قرآن میں عیسیٰ کا ذکر فرمایا. کوئی پوچھ لے قرآن پڑھ کے سنا تو نبی کے نواسے سے سننا. ارے انہوں نے بھی یہی قرآن پڑھا, اور حامد علی کے بھی نواسے سے سن, وہ بھی قرآن پڑھ کے سنا رہے. رب نے عیسیٰ کا ذکر کیا, رب نے کہا وجعلنی مبارکن اینا ما کنتو. قرآن کے اندر نوح علیہ السلام کا ذکر ہوا. ارے فرمایا قیلا یا نوح بسلام منا وبرکات علیکا. فرمایا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر جاؤ. قرآن پھر بولا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی. اللہ نے ان ہستیوں کو بابرکت بنایا. کس کو؟ ارے اہل بیت کو, عیسیٰ کو, نوح کو, اسحاق کو. مگر خدا کی قسم جب میرے حبیب کی باری آئی, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خدا کی قسم اس طرح سست ہو کے نہ سنیں, اس طرح سست ہو کے نہ سنیں. میں چونکہ اپنے موضوع کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں, میرے پاس لیمیٹڈ ٹائم ہے, میں اپنے موضوع کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. باتیں تو بہت ہے کرنے والی, مگر میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. بس ایک بات کہوں گا, آپ یہ پرواہ نہ کریں کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, آپ یہ نہ پرواہ کریں کہ مجھ جیسا نکمہ دیکھ رہا ہے. آپ بس یہ دیکھیں کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے, اس کا نبی بھی دیکھ رہا ہے. ارے اپنے اللہ اور نبی کو حاضر ناظر سمجھو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے تصورات کو مضبوط کرو, ارے اپنے عشق کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اور چھوڑ دو دنیا داری. اور نوجوانوں خدا کی قسم چھوڑ دو دنیا داری, اللہ اور نبی کا راستہ اپناؤ, یہ دنیا پیچھے تیرے چلے گی. میرے بھائیو قرآن سے بات کر رہا ہوں, قرآن کے باہر بات نہیں کروں گا. میری شیخ کی یہی تربیت ہے مجھے, میرے استادوں کی یہی تربیت ہے مجھے, میرے نانا جان کا یہی طریقہ کار تھا. قرآن کے اندر رہ کر, حدیث کے اندر رہ کر بات کرتے. رب نے بابرکت ہستیوں کی بات کی, رب نے قرآن کے اندر اہل بیت کی بات کی, قرآن کے اندر رب نے عیسیٰ کی بات کی, قرآن کے اندر رب نے اسحاق کی بات کی, قرآن کے اندر رب نے نوح کی بات کی. مگر جب میرے حبیب کی باری آئی, ارے تمام انبیاء سے زیادہ ان کو اس طرح میرے رب نے بابرکت بنایا کہ رسول اللہ کو تمام نبیوں کا امام بنا دیا. اور یہاں بات ختم نہیں ہوئی. ارے میرے بھائیوں اب اپنے انجن کو ذرا گرم کر لو, کیونکہ بات اب شروع ہوئی ہے. بلکہ قرآن میں رسول اللہ کا رب نے ترانہ رکھ دیا. قرآن نے پوچھا یا اللہ کیوں بھیج رہا ہے؟ رب نے کہا نبی کا ترانہ بنا کے بھیج رہا ہوں. ارے نبی کا ترانہ بنا کر بھیج رہا ہوں. قرآن کی ہر آیت میں میرے رب نے ذکر مصطفیٰ رکھ دیا. ارے خدا کی قسم میں کوئی عالم دین نہیں ہوں, میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں. بلکہ میں طالب علم بھی نہیں, میں تو طالب علم کے قدموں میں بیٹھنے والا ہوں, قدموں میں بیٹھنے والا ہوں. ارے شاید کوئی پوچھ لے, somebody might stand up and ask me, کوئی کامنٹس کے تھرو, سوشل میڈیا کے تھرو پوچھ لے. میں اسی لیے اردو میں بھی بات کرتا ہوں, میں پنجابی میں بھی بات کرتا ہوں, میں عربی میں بھی بات کرتا ہوں, اور میں انگریزی میں بھی بات کرتا ہوں. تے تسی کی داد دینی ہے. آج میرا نانا زندہ ہوندا نا تے وہ دستا تانوں, اور وہ زندہ ہے, وہ زندہ ہے, واللہ وہ زندہ ہے. کیا بات ہے. شاید کوئی پوچھ لے, کوئی پوچھ لے, آپ میں سے کوئی پوچھ لے, somebody might stand up, somebody might ask me, کوئی اشارہ کر کے پوچھ لے, ارے گریبان پکڑ کے پوچھ لے. ایسے گریبان میرا تم پکڑ نہیں سکتے, لہذا علمی طریقے سے گریبان پکڑ کے پوچھ لے. ارے بھائی کیا پوچھے, کیا پوچھے؟ سنو, یہ پوچھے کہ قرآن سے بتانا. ارے بڑی تمہید تو نے بنا لی, بڑی تمہید تو نے بنا لی, بڑی لمبی بات کر دی.
ارے قرآن سے بتانا کہ کس کس آیت میں ذکر مصطفیٰ ہے، تو مائدہ لالے تے سننا، اب مائدہ لالے جنا بننا، ان سنی قرآن۔ میرے رب نے کہا الم نشرح لک صدرک، ارے یہ ذکر مصطفیٰ ہے، وما محمد الا رسول، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ارے والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ اگر تم قرآن کو مانتے ہو تو ہاتھ بلند کر کر گواہی دو، میں کوئی دعائے قنوت نہیں سنوں گا، میں کوئی دعائے جنازہ نہیں سنوں گا، ارے ذکر مصطفیٰ کی گواہی دو۔ سنو قرآن کو، جب قرآن یہ کہتا ہے وما محمد الا رسول، ارے بولو یہ ذکر ہے، ارے اس طرح نہیں۔ جب قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو یہ ذکر ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، ذکر ہے۔ ارے ورفعنا لک ذکرک، ذکر ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور، ذکر ہے۔ والعصر، ذکر ہے۔ والشمس والضحیٰ، ارے ذکر مصطفیٰ ہے۔ یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل، یہ ذکر مصطفیٰ ہے۔ ارے بھائی تم ابھی ہی تھک گئے، ابھی تو گاڑی چلنا شروع ہوئی، ارے ہاتھوں کو اٹھا لو، جب حضور کا ذکر آئے بات ختم نہیں ہوئی۔ ارے قرآن کو کھول، اسے محبت اور عقیدت کی نظر سے پڑھ تو صحیح۔ میرے رب نے اپنی قرآن کی آیات میں شان مصطفیٰ کو رکھ دیا۔ ارے جب قرآن نے یہ کہا وما ینطق عن الہوا، تو مولویوں یہ کلام مصطفیٰ ہے۔ ارے جب قرآن نے یہ کہا روح الامین، تو یہ غلام مصطفیٰ ہے۔ ارے قرآن نے جب یہ کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو یہ پیغام مصطفیٰ ہے۔ ارے قرآن نے جب یہ کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولی، تو یہ انجام مصطفیٰ ہے۔ قرآن نے جب یہ کہا فکان قاب قوسین او ادنی، تو یہ عروج مصطفیٰ ہے۔ ارے ذکر مصطفیٰ پر سوال کرنے والوں، نبی اور اللہ کا رشتہ پوچھنے والوں، ارے سن قرآن کو۔ قرآن نے جب یہ کہا والنجم اذا ہوا، تو یہ نزول مصطفیٰ۔ قرآن نے جب یہ کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو یہ سفر مصطفیٰ۔ قرآن جب بولا وسراجا منیرا، تو یہ حقیقت مصطفیٰ۔ قرآن نے جب یہ کہا وانک لعلی خلق عظیم، تو یہ شرافت مصطفیٰ۔ قرآن نے جب یہ کہا وانک لتدعوہم الی صراط مستقیم، سرگودے والوں یہ دعوت مصطفیٰ ہے۔ ارے نام احمد معتبر سوغات ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، ارے جس کا ثانی تو جہاں میں نہ ملا، ارے لوگوں کو میرے محمد مصطفیٰ کیا بات، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ، حضور شہنشاہ خطابت، حضور شہنشاہ خطابت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ نعرہ حیدری، علی حق، 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 علی 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 حیدر، 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 نام احمد، نام احمد، ارے بولو نام احمد معتبر سوغات ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی ہر بات کی کیا بات ہے، اور جس کا ثانی دو جہاں میں نہ ملا وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔
या रसूल अल्लाह, या अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक अल्लाह लब्बैक या रसूल, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। क्या बात है, अल्लाह अल्लाह, क्या बात है मुशर्रफ, अल्लाह अल्लाह पाक की कसम, आज दिल बहुत खुश, आज मेरा दिल बहुत खुश। आप शायद नहीं जानते, ये खुशी के आंसू हैं कि आज मैं उस मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहा हूं। आज मैं उस मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहा हूं जिसको मेरे नाना जान शहंशाह खिताबत ने बनाया। वो कह रहे थे कि जी बुनियाद रखी, नहीं जी नहीं, छड़म छड़ी बुनियाद नहीं रखी, बुनियाद भी रखी, बनाया भी, संभाला भी और आबाद भी किया। मैं आते हुए नॉटिंगम में 1987 की तकरीर है नाना जी की, हज़रत शहंशाह खिताबत पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने एक जुमला फरमाया, मेरी रूह हिल गई। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, मेरी बात नहीं, उन्होंने कही है और पता नहीं किस दर्द से कही होगी और न जाने आज क्यों मेरी जिंदगी में ये सुनने का मौका था। फरमाते हैं कि अली ने खुशी से खिलाफत दी थी। ये बहुत बड़ा मसला है, इसको समझना। कहते हैं अली ने खुशी से खिलाफत दी थी। कौन कम बख्त कहता है किसी ने छीन ली? अली ने खुशी से खिलाफत दी। हामिद अली शाह से कोई मस्जिद नहीं छीन सका, अली से खिलाफत कौन छीन? आज मैं उस मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ रहा हूं जिस मस्जिद को बनाने वाले मेरे नाना शहंशाह खिताबत पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह। मैं उनके मिज़ार पे उनकी और उनके मुर्शिद पाक की कदम बोसी करके, उनसे इजाजत लेके, उनकी दुआएं लेकर आपके पास, मैं खुद नहीं आया, मुझे उन्होंने भेजा है, मैं उनसे इजाजत लेकर आया हूं। आपने इस मस्जिद के मिंबर पर बैठकर कुरान सुनाया, हजारों के दिलों को नूरे मुस्तफा से मुनव्वर किया। और ये मदरसा जिसे आज भी ये तालिबे इल्म कुरान सीनों में लेकर जा रहे हैं ना, ये भी फैज मेरे नाना जी शहंशाह खिताबत का है। इस मदरसे की बुनियाद आपने रखी, इसको आबाद आपने किया। मैं आज अपने आप को ना खुशकिस्मत तरीन शख्सियात में से समझता हूं, खुशकिस्मत तरीन शख्स समझता हूं। ये मेरे मामू जान बैठे हैं, इनको पता है कि मेरा शुमार कखों में भी नहीं होता। ये जाए कि मैं इस काबिल हूं कि मैं इधर बैठ के आपसे बात करूं, ये मेरे अल्लाह का करम है। और जिस पे अल्लाह का करम होना, कायनात की कोई चीज उससे वो करम छीन नहीं सकती, चाहे जिस मर्जी नजर से देखे, चाहे जो मर्जी कर ले। जिसको मेरा रब इज्जत दे दे, उससे कोई इज्जत ले नहीं सकता। मैं आज अपने आप को खुशकिस्मत तरीन शख्स समझता हूं जो आज अपने नाना जान के मिंबर पर बैठकर कुरान पढ़ रहा हूं। ये उनकी दुआ और उनकी फैज का सदका है। अरे लोगों, मुझे फख्र है कि मेरे नाना जान ने खुदा का घर बनाया। ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। मैं अपनी कोई तारीफों के पुल बांधने के लिए नहीं बैठा। मैं न जाने आज घर पहुंचू भी ना पहुंचू, क्या पता अगले लम्हे का। चे जाए मैं कहूं जी अगले साल मुलाकात, क्या पता जिंदगी में दोबारा कभी ना हो। मगर ये जो बात कर रहा हूं, इसमें अपनी जिंदगी का भी सबक तलाश कीजिएगा। मैं फख्र करता हूं इस बात पर कि मेरे नाना जान शहंशाह खिताबत पीर सैयद हामिद अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अल्लाह का घर बनाया। बड़े बड़े दुनियादार दावे करते होंगे, कोई कहता होगा कि मैं बादशाह अकबर का नवासा हूं, कोई कहता होगा मैं जहांगीर का नवासा हूं,
کوئی کہتا ہوگا میں جنگیز خان کا نواسا ہوں، مجھے فخر اس بات پر ہے، اسی بات پر ہے کہ میں شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ کا نواسا ہوں، قرآن سنانے والے کا نواسا ہوں۔ ارے کوئی تاج محل بنا کر دنیا سے گیا، کوئی محلات بنا کر دنیا سے گیا، کوئی یہ سامنے والی کوٹھی بنا کے دنیا سے گیا، کوئی یہ سارا بازار کی دکانیں بنا کر دنیا سے گیا، کوئی بڑی بڑی عمارتیں بنا کر دنیا سے گیا، کوئی بینک بیلنس پراپرٹیاں بنا کر دنیا سے گیا، کوئی یہاں سے ڈنکی لگا کے یونان سے لیبیا جا گیا، کوئی لیبیا سے ہو کر یورپ میں چلا گیا۔ ارے پیسہ دولت مال زر کٹھا کر کر دنیا سے گیا، مگر خدا کی قسم، نبی کی عزت کی قسم، ارے مجھے فخر ہے کہ میرا نانا جب دنیا سے گیا اللہ کا گھر بنا کر گیا، اس مسجد کو بنا کر گیا، ایسی درس گاہیں آباد کر کے گیا۔ اور صرف یہاں تک نہیں، ادھر کے شاید آپ گواہ ہیں، میرے بزرگ، یہ آپ، اگر آپ نہیں تو آپ کے بزرگ، آپ کے باپ دادا گواہ ہوں گے، اگر وہ بھی نہیں تو سرگودے کے بزرگ گواہ ہوں گے، اس شہر کے گلی کوچے، یہ محلے گواہ ہیں کہ شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، ارے جنہوں نے اس سرزمین پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، اس کا نام حامد علی شاہ ہے۔ یہ وہ ہیں عاشق مصطفیٰ ہے اور عشق مصطفیٰ کا جھنڈا گاڑا ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت کے لیے۔ اور بھائیو آج صرف نعرے لگا کے بیٹھ جاتے ہو، گھروں میں جا کے بستروں پر سو جاتے ہو، کمرے کو کنڈیاں چڑھا کے، مگر شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر بازار کے اندر کھڑے ہو گیا، اپنا سینہ پیش کر دیا گولیوں کے سامنے، ختم نبوت کے لیے، نہ منہ سے رسالت کے لیے، نہ گھبرائے، نہ پیچھے ہٹے۔ ارے لوگ تو دعوے کرتے ہیں نا کہ عشق مصطفیٰ میں موت قبول ہے، پیر سید حامد علی شاہ صاحب وہ ہستی تھے جنہوں نے دعویٰ بھی کیا اور جان کو ہتھیلی پر رکھ کر عشق مصطفیٰ میں پیش بھی کیا۔ اور اگر آج آپ یہاں گواہ ہیں، آپ اگر آج یہاں پر گواہ ہیں، تو جہاں سے میں آ رہا ہوں، جہاں میری پیدائش ہوئی، اس ملک برطانیہ، اس یورپ میں، وہاں کے لوگ بھی گواہ ہیں کہ شہنشاہ خطابت حضرت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ مرد مجاہد کا نام ہے، اس عاشق مصطفیٰ کا نام ہے جس نے برطانیہ کی سرزمین پر میلاد مصطفیٰ کا پہلا جلوس نکالا۔ جلوسی نہیں نکالی، جوس نہیں نکالا، جلوس نکالا میلاد مصطفیٰ کا۔ کوئی اپنی پراپرٹیاں نہیں بنائی، کوئی اپنے بینک بیلنسز کی فکر نہیں کی، عشق مصطفیٰ میں رسول اللہ کے نام کا جلوس نکالا۔ اور یہاں تک نہیں، مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں دین اسلام کے اس علمبردار کا نواسا ہوں جس نے اپنے نبی اور اللہ کی رضا کے لیے دنیا کے اس حصے میں بھی جا کر ناروے کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا، جہاں اللہ کی بنائی زمین ختم ہو جاتی ہے، وہاں جا کر آپ نے یہ نعرہ بلند کیا کہ یا رسول اللہ کے نام سے مجھ کو پیار ہے۔ ارے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہے۔ نعرہ رسالہ۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، میں اب آپ کو لے آیا ہوں یا رسول اللہ کے اوپر۔ اون ایتھوں اگے اگے اپنا نصیب لینا جے، ایتھے تک تے میرا زور لگ گیا ہے، اون میرے زور دی گل نہیں۔ یہ جتنے میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، ارے خدا کی قسم جا کر اس جوانی کو چولہے میں ڈال دو۔ اگر عشق مصطفیٰ میں اللہ کے دین کے کام نہیں آنی، اگر جسم میں اتنی بھی حرکت اور اتنی بھی سکت نہیں نا کہ کوئی یا رسول اللہ کا نام لے اور تو صرف ہاتھ بلند کر کے لبیک یا رسول اللہ کہہ دے، اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں ایسی زندگی کو ختم ہی کر دے۔ آپ نے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے یعنی ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ اگر نہیں لگانا تو میں گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا ہے تو ہاتھ کھڑا رکھیں۔
اور ہاتھ آپ کی یہ جو کھڑے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں. اب اگر آپ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا چاہتے ہیں نا تو اگلا جملہ بھی سینے میں دم رکھ کر اپنے پیروں میں وہ کہنے ہیں لگتا ہے کہ شورا ہے تو کھلو کے وہاں اب کھڑے نہ ہوئے گا, بس ہاتھوں کو بلند رکھ کر اب نہ ذرا ہمت کر کے اگلا جملہ بھی سن لینا. یہ لبیک یا رسول اللہ پتہ ہے کس جماعت کا نعرہ ہے؟ چک کے رکھو ہاتھ بس نہیں ناجینا ناجینا. میرے نانا جان حامد علی شاہ نے اپنا خون پسینہ اس مسجد میں دیتا ہے. میں نہیں مندا کہ تسی کمزور ہو, میں نہیں مندا تسی بزدل ہو, او اے تے شیراں دا شہر ہے, اے ایتھے نماز پڑھن والے بھی شیر نے. لبیک یا رسول اللہ تمہیں بتاؤں کس جماعت کا نعرہ ہے؟ ارے یہ علی کی جماعت کا نعرہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک اس نعرے کو ہائی جیک کرنے کی ضرورت نہیں. I do not need to own this نعرہ. مجھے اس نعرے کو اون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں, کیونکہ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے. ارے موت کے بستر کے اوپر ہجرت سے پہلے جب نبی کو قربانی کی ضرورت پڑی, ناموس رسالت کو ارے حفاظت کرنے کے لیے کسی کی ضرورت پڑی تو میرے نبی نے علی کو بلایا. علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں, مجھے کوئی کتابوں کے حوالے دینے کی ضرورت نہیں. ارے صرف حقیقت کھول کے سامنے رکھ دو تو کافی ہے. ارے جب بدر میں مرحب سامنے آیا تو میرے نبی نے علی کو پکارا, علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا اور صرف بدر تک نہیں, احد آئی, ارے خندق آئی, حتیٰ کہ خیبر آ گیا, علی کی ضرورت پڑی, نبی نے علی کو پکارا, علی نے کہا لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. میرے بھائیو یاد رکھنا اس نعرے کی آج حقیقت بتانے آیا ہوں. یاد رکھنا یہ یا رسول اللہ جو ہے نا یہ سنیوں کا نشان ہے, یہ سنیوں کا نشان ہے. اشارہ سمجھو, یہ اشارہ سمجھو, یہ سنیوں کا نشان ہے, یہ نشان ہمارے دلوں پر نقش ہے. ارے کچھ لوگ, میں کسی کی ارے تنقید کرنے نہیں آیا, میں کسی کو ڈی مورلائز کرنے نہیں آیا, میں کسی فرقہ واریت کے حوالے سے ارے آگ کو ہوا دینے نہیں آیا. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کیونکہ میں حامد علی شاہ صاحب کا نواسا ہوں. ارے میرے نانا نے فرمایا, آپ نے فرمایا 4 بیواں سجدہ وچ نہیں ہوندیاں. آپ بیواں یعنی بے حرف بے, آپ نے فرمایا 4 بیواں سجدہ وچ نہیں ہوندیاں. پوچھیا کیڑیاں حضرت؟ آپ نے فرمایا پہلی بے سید بزدل نہیں ہوندا, آپ نے فرمایا دوجی بے سید بے غیرت نہیں ہوندا, آپ نے فرمایا تیجی بے سید اپنے بزرگاں دا باادب ہوندا ہے, آپ نے فرمایا چوتھی بے سید کدے اپنے بزرگاں دادے تے نانے دا بے وفا نہیں ہوندا. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. شاباش سرگودے والو, اب اپنا ٹیمپو بس ادھر ہی رکھنا ہے, اپنا ٹیمپو ادھر ایتھوں تھلے نہیں
نہیں جانا ایتھوں اتنا ہی جانا ہے انشاءاللہ تعالی تے علی دے در دی حاضری ہونی جے مگر پہلے نبی دی گل سن لو یہ بات آپ کو کلیریفائی کر دوں یہ بات آپ کو کلیئر کر دوں ارے بھائیو دوستو میرے بزرگوں میرے نوجوانوں میرے جگر کے ٹکڑوں ارے مت گھبرایا کرو یہ جو بھی ان کے نام ہے میں کسی کا نام نہیں لیتا یہ جو بھی ہے یہ جو بھی ہیں ارے کچھ لوگ دیواروں سے کتابوں سے ارے یا رسول اللہ کو تو مٹا دے مگر مجھے یہ بتاؤ ارے وہ لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ سنی کے دل سے کیسے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سنی کے دل سے یا رسول اللہ تم نہیں مٹا سکتے دیوار سے مٹا لو کتاب بلکہ تو انہوں نہ دیوارہ تو مٹان دے آنگے نہ کتابیں جو مٹان دے آنگے مگر چلو وہ اور بات ہے لڑائی کی طرف نہیں جانا اب میں بات اگلی کرتا ہوں ارے سنی کے دل سے یا رسول اللہ نہیں مٹا سکتے کیوں کیونکہ یہ سنی کے دل پر نقش ہے یہ سنی کے دل پر نقش ہے کیونکہ اس اسم مبارک اسم محمد کو جس ذات سے نسبت ہے وہ کائنات عالم کی ارے سب سے بابرکت ذات ہے ارے اسم محمد کی برکت کا اس کی شان کا احاطہ بیان کرنا ممکن نہیں بس ایک جملہ کہہ کر ارے شاید اندازہ لگا لو کہ اسم محمد اتنا بابرکت ہے کہ کل کائنات کا نظام ہی اسم محمد چلا رہا ہے اور صرف یہ ایک بات نہیں متے تسی سمجھو بس ہے نا جی نا صرف ایک بات نہیں وہ ایک بات نہیں کہ رسول اللہ یا رسول اللہ کہنے سے دین و دنیا بن جائے گی صرف یہ بات نہیں بلکہ اسم محمد پر جان نچھاور کرنے والے ارے صدیق اکبر سے تھوڑا جا عقیدہ بھی تے سن لئیے نا چھڑم چھڑا سنی اخوال ہے نا کافی نہیں ہے پترو عقیدہ بھی سنو عقیدہ بھی ٹھیک کرو ارے اسم محمد پر جان نچھاور کرنے والے صدیق اکبر سے لے کر غوث جلی تک غوث جلی سے لے کر ہند الولی تک ہند الولی سے لے کر داتا علی تک داتا علی سے لے کر جماعت علی تک جماعت علی سے لے کر نصیب علی تک نصیب علی سے لے کر میرے پڑھ نانا ولایت علی تک علی حق علی حق علی حق علی 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 صدیق اکبر سے لے کر غوث جلی تک غوث جلی سے لے کر ہند الولی تک ہند الولی سے لے کر داتا علی تک داتا علی سے لے کر جماعت علی تک جماعت علی سے لے کر نصیب علی تک نصیب علی سے لے کر شہنشاہ ولایت علی تک ارے جس نے ورد نبی کا نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہو گیا یہ بیڑا پار ہی تو تھا نا کہ پھر ان کا انجام ایمان پر ہوا دلیل سے بات کروں گا ارے شہنشاہ ولایت علی اس شیر کا نام ہے اس ولی اللہ کا نام ہے میرے پڑھنانا ارے حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم مرشد پاک ارے وہ جب قرآن پڑھتے تو سینے چر جاتے دل نکل آتے آپ کا دنیا سے جب جانے کا وقت آیا نا تو اسم محمد کی برکت سے جمعے کا دن ملا جمعے کی نماز کی سنتیں ملی سر سجدے میں رکھا ہوا میرے اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا اور پتہ ہے سر سجدے میں تھا اور شہنشاہ ولایت علی کی زبان پر جو ذکر جاری تھا وہ یہ تھا کہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی یہ صدائیں بلند کرتے ہوئے شہنشاہ ولایت کی روح دنیا سے رخصت ہوئی اور سبحان اللہ میرے بھائیوں غور کرنا اس نقطے پر شہنشاہ ولایت اب جب محشر کے میدان میں اٹھائے جائیں گے اللہ ایسی موت آج کی رات کا صدقہ اسم محمد کا صدقہ مجھے بھی دے تجھے بھی دے ارے شہنشاہ ولایت علی کو جب محشر کے میدان میں اٹھایا جائے گا تو سر سجدے میں ہوگا زبان پر ذکر ہوگا
सुबहान रब्बी अल आला, सुबहान रब्बी अल आला। और मेरे भाइयों फिर देख लेना सदाए माशर बुलंद होगी, अहले महशर ये देख लो, अरे विलायत अली को देख लो, आशिके मुस्तफा को अरे देख लो हाल जो जिंदगी में कहता फिरता था, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आपका इश्क है इश्क रब्बुल उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा। अरे खुद खुदा का ये कुरान में ऐलान है कि ए मोहम्मद जो तुम्हारा नहीं वो हमारा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल नारे हैदरी। या ये लोग कहते हैं शहंशाह विलायत को जब बैशर के मैदान में उठाया जाएगा, सुभान रब्बी अल आला का जिक्र कर रहे होंगे और अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होंगे, जुबान पर अल्लाह का जिक्र होगा। अरे मैशर के मैदान के अंदर सदा बुलंद की जाएगी कि ए मैशर वालों, ए लोगों देख लो, ये जो आशिके मुस्तफ़ा जिनका तुम दुनिया में मजाक उड़ाते थे, अरे जिनको मौलवी कह के दुदकारते थे, अरे जिनको ताने और तंज करते थे, अरे देख लो उसका हाल। ये वो लोग हैं जो मिलाद महशर में अगर इस तरह उठाए जाएंगे तो नौजवानों उसकी वजह यह है कि उन्होंने इन चलती हुई सांसों के साथ अपना तन मन धन या रसूल अल्लाह पर कुर्बान किया। इन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, आपका इश्क है इश्क रब्बुल उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा। अरे खुद खुदा का ये कुरान में ऐलान है, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं, लिहाजा ये लोग आम नहीं, अरे ये तो वो हैं जिनको खुदा की कुर्बत नसीब हुई, ये वो औलिया अल्लाह हैं जिन पर अल्लाह का करम हुआ, मगर हुआ सदका इश्के मुस्तफ़ा का। अरे ये वो लोग हैं जिन्होंने तन मन धन वार दिया अपने रसूल अल्लाह पर, जिन्होंने पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत की, यानी कुरान पढ़ा जो कलाम तो खुदा का है, मगर देखो ना जिक्र मुस्तफा है। इन्होंने नमाज पढ़ी, जो सजदा किया, अरे जो सजदा किया खुदा का किया, जो नमाज पढ़ी खुदा की पढ़ी, मगर जिक्र मुस्तफा का किया। अब फिर रोक कर पूछ लेता हूं, अरे है कोई मर्द जो खड़ा होके कहे कि भाई साहब दलील दो? अच्छा दलील चाहिए तो सुन दलील। अरे औलिया ने, शहंशाह विलायत ने, गौसे जली ने, हामिद अली ने, जमाते अली ने, इन्होंने जब नमाज में ये पढ़ा ना वरफ़ाना लका जिक्र, तो नमाज तो खुदा की मगर जिक्र ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पुत्र पावे उन फजर हो जाए, मैं भी इत्थे हां तुसी भी इत्थे हो, ऐसे नहीं। मेरे नबी का जिक्र ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। भाइयों अगर आज बख्शिश चाहिए तो अपनी शर्म हया को पीछे छोड़ो, अरे नबी के लिए अपने सीने चीरो, निकालो दिल को, छोड़ो दुनियादारी। अरे भूल जाओ तुम कौन मैं कौन, सिर्फ अपने अल्लाह और नबी को याद करो, सिर्फ अपने नबी से प्यार करो। ये औलिया अल्लाह जिन पर इतना करम, अरे जिनकी करामात बयान कर कर के हम जैसे निकम्मे थकते नहीं, इन पर ये फजल क्यों हुआ, इन पर ये करम क्यों हुआ? अरे 1999 में शहंशाह खिताबत पीर हामिद अली शाह साहब इस दुनिया से रहलत करके, मगर आज तक उनके नाम का सदका मैं बिखा रहा हूं। तू अरे बात करते हो, साडियां तुहाडियां नस्लां सवर गईयां ने उन्हां दी कुर्बानियां दी वजह से। अरे शुक्र करो अल्लाह का कि ऐसा सैयद मिला जो सच्चा सैयद, हसनी हुसैनी सैयद। मैं कहता हूं हुसैन को नहीं देख सके ना तो हुसैन के बेटे को देख लो। कहते हैं कि औलिया अल्लाह पे क्यों इतना करम, ये औलिया अल्लाह पे क्यों इतना फजल? अरे इसलिए क्योंकि ये नमाज खुदा की पढ़ते हैं मगर जिक्र मुस्तफा का करते हैं। अरे तुम पूछते हो दलील क्या है, तो कुरान को खोलो ना। कुरान जब ये लोग नमाज में पढ़े, ये औलिया कहें वरफ़ाना अल्लाह का जिक्र, तो नमाज खुदा की, और बोलो जिक्र
मुस्तफा का जिक्र मुस्तफा ये का। जब नमाज में पढ़े वरफ़अ बअदहुम दरजात, तो नमाज तो खुदा की है मगर जिक्र मुस्तफा अरे का। बोलो जिक्र मुस्तफा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नमाज खुदा की मगर जिक्र मुस्तफा का। वला सौफा युअतिका रब्बुका फतरदा, अरे बोलो नमाज खुदा की मगर जिक्र मुस्तफा का। सीने से जोर लगाओ जिक्र, मुस्तफा हाथ का। बुलंद करके कहो जिक्र मुस्तफा का। अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, अरे नमाज खुदा की मगर जिक्र। अरे कुरान में पढ़ रहा हूं, तुम्हें मुश्किल नहीं, कुरान में पढ़ रहा हूं, तुमने सिर्फ जिक्र मुस्तफा का कहना है। जब कुरान की ये आयत औलिया नमाज में पढ़े, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूल, तो नमाज खुदा की जिक्र कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अरे नमाज खुदा की जिक्र, क्योंकि ये जानते हैं औलिया अल्लाह ये जानते हैं कि खुदा की बारगाह में अरे इबादत ही वही कबूल है जिसमें जिक्र मुस्तफ़ा है। अरे जो हजूर की कचहरी में नहीं कबूल, वो खुदा के करम से मरहूम महरूम। इसीलिए मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत आलम शरीयत पीर तरीकत बाइसे खैर व बरकत परवाना शमाए रसालत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी रसूल अल्लाह की शान अरे इस तरह बयान करते कि कहते या रसूल अल्लाह एक तेरे रुख की रोशनी अरे चैन है तो जहान की इसका उन्स उसी से है। अरे वो जहान की वही जान है, वो जो न थे कुछ न था। नारा रिसाला, या रसूल अल्लाह, आवाज उठा के नारा रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा रिसाला। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी अरे सुन्नी बनना है तो ऐसे बनो। अरे कहते थे या रसूल अल्लाह एक तेरे रुख की रोशनी अरे चैन है तो जहान की इसका उन्स उसी से है, जहान की वही जान है। अरे वो जो ना थे तो कुछ ना था, अरे वो जो ना हो तो कुछ ना हो, अरे जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। नारा रिसाला, या रसूल अल्लाह, नारा रिसाला। या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्मे नबूवत। ताजदारे हत्म नबूवत। रहना बिल्कुल जाग के रहना, अब इधर से नीचे नहीं जाना। हम अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच रहे हैं मगर मेरे आप वाकिफ नहीं, मेरे नाना जान की तरबियत के तो वाकिफ है ना। अरे भाइयों उसी को याद रखो। अब मैं अपने इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। अरे मेरे भाइयों कुल कायनात अल्लाह ने रसूल अल्लाह के लिए बनाया, कुल कायनात। अरे चाहे अब कोई बंदा हो, चाहे कोई आबिद हो, चाहे कोई मुत्तकी हो, चाहे कोई जाहिद हो, चाहे कोई मौलवी हो, चाहे कोई हाफिज हो, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई वली अल्लाह हो, चाहे कोई कुतुब हो, चाहे कोई गौस हो, चाहे कोई वली हो, चाहे कोई औताद हो, अरे जो भी हो वो जानता है कि कुल कायनात अल्लाह ने रसूल अल्लाह के लिए बनाई। और इस कुल मखलूक को जितनी नेमतें मिली, जितनी रहमतें मिली, जितनी बरकतें मिली, अरे बोलो सदका सदका मुस्तफ़ा का मिली। और याद रखना मेरे भाइयों सरकारे दो आलम के हाथ मुबारक, अरे जिन्हें कुरान हाथ नहीं कहता, जिन्हें कुरान यदुल्लाह के हाथ कहता है, अरे गोरे गोरे हाथ ये जब उठे तो वो चांद, अरे देख उस चांद को, जब मेरे नबी के यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथ उठे तो उस चांद के दो टुकड़े कर दे। अरे जब उंगली का इशारा हो तो डूबा सूरज पलट आए। अरे जिस किसी को रसूल अल्लाह के दस्ते मुबारक अरे मस कर जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। अरे जब वो हाथ अबू बकर को छुए तो सिद्दीक़े अकबर बना दे, वो हाथ जब उमर को छुए तो फारूक आजम बना दे। अरे इन यदुल्लाह के गोरे गोरे हाथों में अरे उस्मान हाथ दे
تو عثمان غنی بن جائے, ذوالنورین بن جائے, اور جب یہی ہاتھ میرے نبی کے ید اللہ کے ہاتھ ارے علی کے سینے کو ملے تو علم و حکمت کے خزانے سے مالا مال. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ رسالہ, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. یا علی. پھر سنیے اور سنیے, سنی ہو کر سنیے اور دوبارہ سنیے. ارے میں رسول اللہ کے ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں کی بات کر رہا ہوں. اگر آپ کو وہ ہاتھوں سے محبت ہے تو اپنے تصور میں لے آئیں. میرے نبی نے کہا ارے شیطان ہر شکل کو اپنا سکتا ہے, بس میری شکل کو, میری صورت کو, میرے روپ کو نہیں اپنا سکتا. لہذا اے میرے امتیو, جب تم مجھے دیکھو, خواب میں دیکھو, ارے آنکھیں کھول کر دیکھو, تو یاد رکھو وہ کوئی نہیں بلکہ تمہارا نبی. اپنے تصور میں لاؤ ید اللہ کے گورے گورے ہاتھ. ارے قسمت بدل جاتی ہے جب مس کر جائیں. وہ ہاتھ ابو بکر کو چھوئیں, صدیق اکبر بنا دے, عمر کو چھوئیں, فاروق اعظم بنا دے, ان ہاتھوں میں عثمان غنی ہاتھ دے تو ذوالنورین بن جائیں. علی کے سینے کو ید اللہ کے ہاتھ مس کریں تو علم و حکمت کی, ارے علم و حکمت کے خزانے سے مالا مال کر دے. ارے کیوں؟ کیونکہ دامنے مصطفیٰ سے جو لپٹا, ارے خدا کی قسم دامنے مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, اور جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ارے علی کے سینے کو صرف ید اللہ کے ہاتھوں نے نہ چھوا, علی کے سینے کو صرف ید اللہ کے گورے ہاتھ نہ لگے, بلکہ میرے علی نے سب سے پہلے آنکھ کھولی تو فتوحا کا چہرہ دیکھا. حیدر 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 علی حق 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 علی حق. میں نے قرآن سے بات شروع کی, اللہ سے بات شروع کی, قرآن سے بات شروع کی اور قرآن پر ہی ختم کروں گا. قرآن کی ہی بات کی, حدیث کی بھی بات کی, میں نے اللہ کی بات کی, رسول اللہ کی بات کی, نبی کے یاروں کی بات کی, نبی کے اہل بیت کی بات کی. اب میں علی کی بات کرنے لگا ہوں, اور یاد رکھنا آئے ہو میدان میں اب کھل کے بات ہو. ارے ہم تو علی کے ساتھ ہیں, تم کس کے ساتھ ہو؟ حیدر 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 حیدر. علی کے مقام میں پوچھنے والوں, علی کے مقام میں شک کرنے والوں, ارے اب سن لو, علی کے سینے کو صرف ید اللہ کے ہاتھوں نے مس نہ کیا, بلکہ علی نے سب سے پہلے جب آنکھ کھولی تو ودوحا کا مکھڑا ملا. ارے زندگی میں سب سے پہلی جو خوراک علی کو ملی تو چوسنے کو مصطفیٰ کی زبان ملی. ارے علی کی آنکھ بیمار ہوئی تو شفا کے لیے علی کو محمد کا لعاب دہن ملا. ارے ہجرت کی رات کو تحفظ رسالت کے لیے علی کو سونے کے لیے نبی کا بستر ملا. ارے علی کو زوجہ کے لیے نبی کے جگر کا ٹکڑا ملا. علی کو اولاد کے لیے ارے نبی کے شہزادے حسن و حسین ملے. ارے کعبے کی چھت سے بتوں کو گرانے کے لیے علی کو نبی کے کندھے ملے. حیدر حیدر کیوں نہ کہوں شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی حق 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 حیدر 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 حیدر. خدا کی قسم, خدا
خدا کی قسم اس مسجد کے گنبد ارے نہ جانے کب سے علی اور نبی کے نعروں کے لیے ان کو سننے کے لیے سسکیاں بھر رہے تھے. ارے سنو آپ کو تقریر نہیں سنا رہا, آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں, وہ سبق جو مجھے پڑھایا گیا. ارے علی کو زوجہ کے لیے نبی کے جگر کا ٹکڑا ملا, علی کو اولاد کے لیے نبی کے شہزادے ملے, کعبے کی چھت سے ارے بتوں کو گرانے کے لیے یاسر صاحب علی کو نبی کے کندھے ملے, تو کیوں نہ کہیں شاہ مرداں, شیر یزداں, قوت پروردگار, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. او میرے بھائیو علی کے در پر آ جاؤ, آ جاؤ, مت گھبراؤ, ارے آ جاؤ, کچھ مل جائے گا, آ جاؤ علی کے در پر آ جاؤ. ارے علی کے بارے میں سنیوں کا عقیدہ سن لو, علی کے بارے میں سنیوں کا, بلکہ نہیں, آج ایسے نہیں کرنا. آج تو مزہ اب تب آئے گا کہ سنیوں کے قائد کی زبانی ارے شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی سے ارے علی کی حمد سنو, ان کی زبانی سناؤں گا. اب میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں, آپ میرے نانا جان شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, ارے مجھے وہ وقت یاد ہے, مجھے وہ کمرہ یاد ہے, مجھے وہ بستر یاد ہے, مجھے اپنے نانا جان کی حالت یاد ہے. ارے سر پر ٹوپی نہیں پہنی تھی, سر پر نشان تھا. میں نے پوچھا نانا ابو یہ نشان کہاں سے لگا, تو آپ نے فرمایا ارے بیٹا سن, مشکل کشا علی ہے, حاجت روا علی ہے, ایمان والوں کا امام علی ہے. پھر سن لو, کہتے ہیں مشکل کشا علی ہے, حاجت روا علی ہے, ایمان والوں کا امام علی ہے. آپ فرماتے ہیں, اور شاید سرگودا کی زرزمین ادھر کے بزرگ اس بات کے گواہ ہوں گے. اب بات کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں, صرف آپ کو نقطہ بات سمجھانی ہے. نانا جان شہنشاہ خطابت پیر سید حامد علی شاہ پر ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی, صرف اشارہ کر رہا ہوں, اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ زندگی موت کا سوال بن گیا. میں نے نانا جی کے زبان سے یہ الفاظ, خدا کی قسم باوضو بیٹھا ہوں, رب کا قرآن سامنے ہے, میں نے یہ خود اپنے کانوں سے ان سے یہ بات سنی. فرمانے لگے بیٹا ارے جب مصیبتوں کا پہاڑ, مصیبتوں کا سمندر ارے سر سے گزر گیا, میں نے خدا کی بارگاہ سے مانگا. نانا جی کہتے ہیں میں نے مانگا, میں نے کہا نانا ابو کیا مانگا, کہنے لگے میں نے رب سے مانگا یا اللہ مشکل کشا کا صدقہ مشکل کشائی فرما. ارے قبلہ عالم پیر سید حامد علی شاہ نے فرمایا بیٹا رب ذوالجلال کی قسم اس دن بند آنکھوں کے ساتھ نہیں, میں نے کھلی آنکھوں سے مکمل ہوش و حواس سے میں نے اس ہستی کو دیکھا, میرے سر مبارک پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں, فرما رہے تھے اے علی کی تعریف کرنے والے حامد علی پریشان نہ ہو. نانا جی کہتے ہیں میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا ایک ہستی کھڑی ہے, میرے سر پر ہاتھ رکھی ہے, اور کہتے ہیں اے علی کی تعریف کرنے والا. ارے حامد علی کا مطلب پتہ ہے کیا, علی کی تعریف کرنے والا. ارے اس ہستی نے, نانا جی کہتے ہیں بیٹا اس ہستی نے کہا اے حامد علی, علی کی تعریف کرنے والا, ارے پریشان مت ہو, میرا ہاتھ تیرے سر پر ہے. نانا جی فرمانے لگے, مجھے کہنے لگے بیٹا میں نے اس ہستی کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے, میں نے عرض کی حضور فرما دیجئے پردے سے, ارے چہرے سے پردہ ہٹا دیجئے, ارے حجاب پیچھے کیجئے, ارے بتائیں تو صحیح آپ کون ہیں. تو نانا ابو کہتے ہیں بیٹا جب میں نے یہ عرضی پیش کی نا, جب میں نے یہ کہا کہ حضور بتائیے آپ کون ہیں, تو وہ ہستی مسکرانے لگی, کہنے لگی حامد علی ارے دیکھنا میں تیرا مولا علی. حیدر 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 علی 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 علی
میں نے سر پر نشان دیکھا, پوچھا نانا ابو کدھر سے آیا؟ کہنے لگے بیٹا بڑی مشکل تھی. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہنے لگا اللہ سے مدد مانگی, مشکل کشا کا صدقہ مشکل کشائی کریے. کہنے لگے کھلی آنکھ سے دیکھا ایک ہستی کھڑی ہے, سر پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں حامد علی پریشان نہ ہو, میں تیرے ساتھ ہوں. نانا ابو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا حامد علی پہچانا نہیں؟ ارے میں ہی تیرا مولا علی ہوں. اور بھائیو اب میرا دل کہتا ہے کہ اگلے جو جملے کہنے لگا یہ میرے نانا جان شاہجہاں خطابت پیر سید حامد علی شاہ صاحب کی اس کیفیت کی ترجمانی کر رہے ہیں جو ان کی کیفیت اس وقت ہوگی جب علی نے پردہ ہٹایا ہوگا. نانا جی پیر حامد علی شاہ نے یہ کہا ہوگا, علی کا چہرہ دیکھ کر یہ کہا ہوگا اور گل لا کے کوچے کملے نو اور لجپال نے کرم کما چھڈیا اور مینو منگنا پیا نہیں. در در تے ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا اور در در تے گدائیاں کیتیاں نے. علی حق 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 علی 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 جدا جدا دل خوش ہے اور جڑا نبی نال محبت کرتا ہے, جڑا ایک اللہ نو مندا ہے اور جڑی اللہ نو مندا ہے کہ اللہ عطا کرن والا ہے اور تقسیم نبی دی ہے, اور جڑا ابو بکر صدیق نو مندا ہے اور جڑا عمر فاروق نو مندا ہے اور جڑا عثمان غنی دا غلام ہے اور جڑا علی نو مندا ہے اور جڑا علی نو مندا ہے اور جڑا حامد علی نال محبت کرتا ہے او اس گل تے ان اپنے دل دی دھڑکناں نو تیز ہون دے گا. میرا دل کہندا جے میرے نانا جی اج ہوندے نا تے منو شاباش انہاں نے دینی سی, اب تسی نہیں دے سکتے اور تواڈے اندر حامد علی دا جگرا نہیں اور تسی انہاں دے قدماں وچ لگ جاؤ بڑی گاڑی. میرے نانا جی کے دل کی یہ آواز ہوگی. آپ یہ کہتے ہوں گے جب مولا علی کو دیکھا ہوگا, اللہ کرے مجھے تجھے بھی نصیب ہو, ہم جب علی کو دیکھیں تو ہم بھی یہ کہیں اور گل لا کے کوچے کملے نو لجپال نے کرم کما چھڈیا اور مینو منگنا پیا نہیں. در در تے ایسا خیر سخی نے پا چھڈیا, در در تے پائیو گدائیاں کیتیاں نہیں, اسی ہور کمائیاں کیتیاں نہیں. ایک سونیا تیرا نا سونا اسی دم دم نال پکا چھڈیا او پیرا علی پریا کاسا ہے. حیدر 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 میرا میرا علی پریا کاسا ہے, چھٹی تھوڑ کوئی نہ ماسا ہے اور زنگ لا کے ساری تحریراں دا مینو اپنا رنگ چڑھا. علی حق 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 علی زنگ لا کے ساری تحریراں دا مینو اپنا رنگ چھڑا چھڑیا. میں پھر کہتا ہوں ایک سونیا تیرا نا سونا اسی دم دم نال پکا چھڑیا. میرا علی پریا کاسا ہے, چھٹی تھوڑ کوئی نہ ماسا ہے, زنگ لا کے ساری تحریراں دا مینو اپنا رنگ چڑھا چھڑیا. اور بھائیو خدا کی قسم اس دن سے لے کر جب نانا جی نے بات سنائی اس دن سے لے کر آج تک 35 سال گزر گئے. میں نے کتابیں کھنگالی, میں نے قرآن پڑھا, حدیث پڑھی, تفسیر پڑھی, فقہ پڑھی, سیرت نبوی پڑھی, میں نے تاریخ کی کتابیں اٹھائی, انصاب العرب پڑھی, کتاب الطبقات پڑھی, الکبیر پڑھی, ارے میں نے تبری پڑھی, تاریخ مسعودی پڑھی. ہر کتاب سے پوچھا, ہر لکھنے والے سے پوچھا, ارے بتانا علی کون ہے؟
ہر کتاب سے پوچھا، ہر کتاب سے پوچھا، ارے تم بھی ہمت کر کے پوچھ لو، ہر کتاب سے پوچھا، میں نے ہر کتاب لکھنے والے سے پوچھا، میں نے کہا بتائیے علی کون ہے؟ ہر کتاب نے کہا، ہر کتاب لکھنے والے نے کہا ارے تو نہیں جانتا علی نبی کا اخی ہے، علی نبی کا ولی ہے۔ ارے مورخین نے تاریخ نگار نے، جنہوں نے تاریخ کی کتابیں لکھی، طبری نے لکھی، ارے مسعودی نے لکھی، تاریخ نگار نے، مورخین نے مجھے اٹھایا، کوفے کی مسجد کے محراب میں لے گئے، اور میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ابن ملجم کی زہریلی تلوار کے وار کی وجہ سے علی کے سر سے خون بہ رہا ہے، مگر علی مسکرا رہے ہیں اور زور زور سے کہہ رہے ہیں فزت برب الکعبہ، ارے فزت برب الکعبہ، ہاتھ بلند کر کر گواہی دو، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ارے لوگ پوچھتے ہیں علی کون ہے؟ تو سنو، ارے علی وہ جس نے موت کو بھی اپنی موت مار دیا، جو زندگی کے لیے زندگی کا باپ ہوا۔ یہ بات طے ہے کہ آدم سے لے کر حاتم تک فقط علی نے ہی کہا کہ میں کامیاب ہوں۔ فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہوا۔ ارے پاس بیٹھے غلام رو رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ علی دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، پر علی مسکرا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین، ارے شیر خدا، ارے مشکل کشا، یہ موت کے سامنے مسکرانا، یہ خدا کے گھر میں آنا اور خدا کے گھر سے چلے جانا، یہ جاؤ جلال، یہ وقار، یہ شجاعت، یہ دلیری، یہ وفاداری، یہ مقام کہاں سے ملا؟ تو علی نے کہا اے بندہ ناداں، میری صرف کامیابی کو نہ دیکھ، ارے دیکھ میں کون ہوں۔ فرمایا میں وہ ہوں جو ہر سجدے سے پہلے رب کا دیدار کرے۔ فرمایا میں رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھ کر بت شکن ہوں۔ علی سے سنو، علی نے کہا، میں نے پوچھا علی کون ہے؟ ارے مورخین نہ بتا سکے، علی نے خود کہہ دیا۔ علی نے کہا دیکھ میں وہ ہوں جو رسول اللہ کے کندھوں پر سوار ہو کر، ارے جس نے بت توڑے، ارے میں تو وہ ہوں جس نے عرش معلیٰ کے پائے کو تھاما، ارے میرے لیے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا۔ ارے دیکھ میں کون ہوں، میں علی ہوں۔ خدا کی قسم قربان جاؤں، آپ کی اس ذوق پر قربان جاؤں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ ارے دل کی دھڑکنوں کو اٹھاؤ، یہ معافی کی رات ہے، علی کے صدقے مل جائے گی، مل جائے گی، اور نبی سے ملے گی، خدا کی عطا سے ملے گی۔ ارے علی نے کہا ارے دیکھ میں علی ہوں، ارے کل ایمان ہوں، امیر المومنین ہوں، خلیفۃ المسلمین ہوں، شمع عرفان ہوں، میں گلشن محمد کا باغبان ہوں۔ ارے میں علی ہوں، میں محمد کی جان ہوں۔ ارے جس کو دیکھنا النظر علی عبادت، ارے جس کا ذکر کرنا الذکر علی عبادت، ارے جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کو دیکھنا عبادت۔ علی نے کہا لوگوں دیکھو میں حق کے ساتھ، حق میرے ساتھ، میں قرآن کے ساتھ، قرآن میرے ساتھ۔ ارے میں تو وہ ہوں جس کو محمد مصطفیٰ نے ارے بازو پکڑ کر بلند کیا۔ حیدر 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 میں آپ کو اللہ اور نبی کی عزت کا واسطہ ڈال کے اپنے لیے نہیں، اس بارگاہ میں اپنی بخشش اور آپ کی بخشش کے لیے آپ کے آگے ہاتھ جوڑ کر ایک سید زادہ ہو کر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ اب میری بات پر توجہ کرنا۔ ارے خدا کی قسم وہ وظیفہ بتانے لگا ہوں، ارے جس وظیفے میں نجات ہے، ارے وہ بات بتانے لگا ہوں جس سے بیڑا پار ہے۔ ارے سن، علی کہتا ہے ارے میں وہ ہوں جس کو دیکھنا عبادت، علی کہتے ہیں میں وہ ہوں جس کا ذکر کرنا عبادت، علی کہتے ہیں میں حق کے ساتھ، حق میرے ساتھ، علی کہتے ہیں میں قرآن کے ساتھ، قرآن میرے ساتھ۔ خدا کی قسم چند لمحے اب رہ گئے میری بات میں، اس بات پر ڈھیلے نہ پڑنا۔ ارے فل جوش جذبے کے ساتھ اپنی جوانی کو پرواز کرنے دو اے نوجوانوں، ایتھے ٹلے نہ پبیو نہیں تے رڑ جاؤ گے۔ بیڑا پار کرنا ہے تو سنیو جاگ جاؤ۔
ارے جاگ جاؤ, حوصلہ نیچے نہ ہونے دینا. علی نے کہا میں حق کے ساتھ, حق میرے ساتھ, میں قرآن کے ساتھ, قرآن میرے ساتھ. علی کہتے ہیں او لوگو میں تو وہ ہوں ارے جس کو محمد مصطفیٰ نے ارے بازو پکڑ کر کہا, غدیر قوم کے موقع پر کہا, 1,24,000 اصحاب کے سامنے کہا, تا قیامت تک کے لیے علی کے بارے میں نبی نے کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا, اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. علی حق علی حق علی 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 علی. مجھے بھائی صاحب کہتے ہیں, بھائی صاحب کہتے ہیں سبحان اللہ آج حامد علی شاہ کی روح بول رہی ہے. ارے نہیں, حامد علی شاہ کا نوکر بول رہا ہے. خدا کی قسم, خدا کی قسم, میرے نانا جی بھی کہتے تھے کیونکہ میرے نبی نے کہا, اور میرا نانا ارے ٹنکے کی چوٹ پہ کہتا تھا کوئی مائدہ لال جمع ہی نہیں جو حامد علی چاہتا مقابلہ کر سکے. ارے کہتے تھے من کنت مولا ہوں, ارے جس کا میں مولا اس کا, جس کا میں مولا اس کا. نہیں, یا تم نہ رہو یا یہ در و دیوار نہ رہے, نام رہے تو اللہ اور اس کے نبی کا رہے. ارے نبی کہتا ہے من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا, ارے کہو جس کا میں مولا اس کا, جس کا میں مولا اس کا. اٹھ جاؤ, ہاتھوں کو بلند کر لو, ارے جاگ جاؤ سنیوں, جاگ جاؤ, جس کا میں مولا بولو بولو اس کا علی مولا. جنا ایسے نہیں, اس طرح نہیں جان چھٹنی. ارے چھٹی تب جب سبق یاد ہو گیا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. جنہیں مادہ دودھ پیتا ہے نو آنکھیں, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ارے مجھ سے میرا عقیدہ پوچھنے والوں آج سن لو, اے سنیو سنو, علی کا عقیدہ سنو. آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ ملا آپ کا صدقہ, میرا علی کا ارے جو کچھ بھی ہے اللہ کی عطا کا صدقہ, مگر ملا آپ کے وجہ سے. ارے تقسیم نبی کی عطا اللہ کی, تقسیم نبی کی عطا اللہ کی. علی کہتے ہیں ارے جو کچھ بھی مجھے رب نے دیا اے محمد تیرے لیے دیا. علی کہتے ہیں میری شان, میری آن, میرا مقام, میری عزت, میری اصل, میری نسل, میری طاقت, میری شجاعت, میری دلیری, میری ہمت, ارے سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے. ارے اسی لیے تو کہا فرشتے خدم رسول حشم تمام امم, ارے فرشتے خدم رسول حشم تمام امم, غلام کرم وجود و عدم حسود و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. علی حق 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 علی. ارے سن 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 سنی اور سنی سن سن سن, فرشتے خدم رسول حشم تمام امم, غلام کرم وجود و عدم حدوث و قدم جہاں میں آیا تمہارے لیے. کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے. علی حق 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 علی حق. حیدر اٹھ جاؤ, علی آگے دے. سنو کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے, ثنا کی زبان تمہارے لیے. اچھا سن, اصالت کل, امامت کل, سیادت کل, امارت کل, حکومت کل, ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے, تمہارے لیے, تمہارے لیے. ارے سن
सुन सुन सुन, असालत कुल, अमामत कुल, सयादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए वो कुन से नेहा, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़्म फका, ये हर तन ओजा, ये बागे जिना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। अली हक, 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 अली हक। मत घबराओ, मत घबराओ। अरे अली नबी के बारे में कह रहे हैं, ये आला हजरत इमाम अहमद रजा खां बरेलवी अली के नौकर हैं। इसीलिए तो कहा हजूर के बारे में असालत कुल, अमामत कुल, सयादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए वो कंज़े नेहा, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़्म फका, भाया हर तन हो जा, ये बागे जिना, ये सारा जमा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीन और फलक, समा को समक, ये सिका निशा तुम्हारे लिए। ज़हूर नेहा, क़याम जहाँ, रकूए में हाँ, सजूदे शहाँ, नियाज़े यहाँ, तो नमाज़े वहाँ। अली हक, 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 अली या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मौलाना साहब हिम्मत करो और मौलवियों, और ना डरो, नबी की बात है। अरे कहते हैं या रसूल अल्लाह, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी दमक, अरे तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक, समा को समक, में सिका निशा तुम्हारे लिए। ज़हूरे नेहा, क़याम जहाँ, रुकुए में हाँ, सजूदे दिशा, अरे नियाज़े यहाँ तो नमाज़े वहाँ। ये किसके लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए। ना रूहे अमी, ना अर्शे बरी, ना लोहे मुबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो लम्ज़े खुली अज़ल की निहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन। अरे हाथ खड़े करो, मुर्दा ना बनो। अरे जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन। और मेरे जैसा बेसुरा भी हजूर दी बारगाह हाज़री ला ले ते तुहाडे जैसा क्यों नहीं ला सकता। अरे सुनो, ना रूहे अमी, ना अर्शे बरी, ना लोहे मबी, कोई भी कहीं खबर ही नहीं जो रमज़े खुली अज़ल के निहा तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन, जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन। अरे जिना में चमन, चमन में समन, समन में फपन, फपन में दुल्हन। सजाए महन ये बे ऐसे मिनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सफर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। बफोरे सदा, बफोरे सदा तुम्हारे लिए। बफोरे सदा तुम्हारे लिए। बफोरे सदा। और जदू मजा ना आया तो मैं बह जाऊंगा, जदू मजा ना आया मैं टुर जाऊंगा। और तुहाडी दस्तार बंदियां दा कोई फायदा नहीं अगर ऐ गल तुहाडे
سینے چ نہیں بجدی. ارے سن یہ شمس و قمر یہ سام و شہر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سفر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے بفور صدا سما یہ بدھا یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا. علی حق 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 علی 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 آخری 2 منٹ جدی ادے تاڑی حاضری نہیں ہوئی اون کروا لے. آخری باری پڑھ لیا. آخری 2 منٹ. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ شمس و قمر یہ شام و سحر یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر یہ تیغ و سفر یہ تاج و کمر یہ حکم رواں تمہارے لیے بفور صدا سما یہ بندہ یہ سدرا اٹھا وہ عرش جھکا صفوں پہ سامان نے سجدہ کیا ہوئی جو عزا تمہارے لیے تو کیوں نہ کہے یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے جنین و چنا تمہارے لیے بڑے تو جہاں تمہارے لیے تہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے علی حق علی حق علی 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 علی